کسی کے پاس نہیں تھا. پھر ایک فرد واحد ہے جس کے پاس ان تینوں بیماریوں کا علاج ہے. بس پورے لوگ جان گئے, پوری دنیا جان گئی کہ باقی دنیا اور ہے, یہ فرد واحد اور ہے. اچھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد ہمارے آقا علیہ السلام کا زمانہ آیا, تاجدار کائنات کا دور آیا, امام الانبیاء علیہ السلام کا زمانہ آیا. تو آقا علیہ السلام کے دور میں, آقا علیہ السلام کے ظاہری زمانہ میں زبان اور بیان اپنے عروج پر تھا. وہ لوگ اپنی فصاحت پر تکبر کرتے تھے, اپنی بلاغت پہ تکبر کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے ہم جیسا فصیح کوئی نہیں ہے, ہم جیسا بلیغ کوئی نہیں ہے, ہم جیسا نثر نگار کوئی نہیں ہے, ہم جیسا شعر کوئی نہیں ہے. وہ اپنے علاوہ ہر ایک کو اجمی کہتے تھے. اجمی کا معنی ہے گونگا. وہ خود اپنے آپ کو عربی کہتے تھے, باقی سب کو اجمی کہتے تھے. اجمی کا معنی ہے گونگا. تو اس دور میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جو معجزہ خاص عطا فرمایا وہ قرآن مجید عطا فرمایا. اے محبوب, جس دور میں یہ اپنی فصاحت پر تکبر کر رہے ہیں, اپنی بلاغت پر تکبر کر رہے ہیں, اپنی بیان پہ تکبر کر رہے ہیں, آپ نے ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے, آپ نے ان کے سامنے قرآن مجید پڑھنا ہے. پھر سارا قرآن تو دور کی بات ہے, قرآن مجید کی بھی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بس یہی سورت لیں, جا کے بیت اللہ کے ساتھ لٹکا دیں, پوری کائنات کو چیلنج کر دیں, پوری دنیا کو چیلنج کر دیں. ہے کوئی اس علم کے برابر جو قرآن کے مقابل لائے؟ ہے کوئی شخص جو اس سورت کے مقابل لائے؟ ہے کوئی شخص جو اس کی مثال لائے؟ تو وہ لوگ جن کو اپنی فصاحت پر غرور تھا, اپنی بلاغت پر غرور تھا, اپنے بیان پہ غرور تھا, وہ دور دور سے آتے, آگے پڑھتے, بار بار پڑھتے, بالآخر ہر ایک کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے بلکہ کسی اور کا ہے. یعنی کہ آقا علیہ السلام کے ظاہری دور میں جس چیز کا عروج تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اسی دور کے تقاضے کے مطابق معجزہ عطا فرمایا تاکہ میرا نبی سارے لوگوں سے منفرد اور ممتاز نظر آئے. پھر آپ جانتے ہیں کہ ہر نبی کا زمانہ, ہر نبی کا دور ایک مخصوص مدت تک تھا, ایک مخصوص علاقے تک تھا. تو ان کو جو معجزے دیے گئے, ان کو جو بڑھیاں عطا کی گئی, وہ بھی اسی تقاضے کے مطابق تھی, اسی دور کے مطابق تھی. پر قربان جو آقا علیہ السلام کی ذات پر, میرے محبوب کا زمانہ صرف وہ نہیں ہے جو آج سے 1400 سال پہلے تھا, بلکہ ہر زمانہ میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے. آج سے 1400 سال پہلے بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ, آج سے 700 سال پہلے بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ, آج سے 100 سال پہلے بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ, اب قیامت تک رہے گا میرے مصطفیٰ کا زمانہ. تو پھر آقا علیہ السلام کے زمانہ میں, حضور علیہ السلام کے دور میں جس فن کو عروج ملنا ہے, جس فن نے جتنی ترقی کرنی ہے اور جس فن نے جتنی ترقی حاصل کر لی ہے, بس آپ اس فن کو دیکھیں, ادھر میرے مصطفیٰ کے معجزات والی لسٹ نکالیں. خدا کی عزت کی قسم آپ کو ہر فن نیچے نظر آئے گا میرے مصطفیٰ کو معجزہ. کتاب کا نام ہے, آپ کو بتا دیتا ہوں, خصائص الکبریٰ, آقا علیہ السلام کے معجزات والی کتاب ہے. کبھی پڑھ کے دیکھیں. تو اللہ رب العزت جانتا تھا کہ 1400 سال بعد, 1500 سال بعد, 1300 سال بعد انسان کہے گا کہ ہم نے تو بہت ترقی کر لی ہے, ہم نے بہت عروج حاصل کر لیا ہے, ہم چاند پر پہنچ گئے ہیں, ہم مریخ پر پہنچ گئے ہیں, ہم مشتری پر پہنچ گئے ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا, اے محبوب, جس دور میں یہ لوگ سائنس الٹی چھلانگیں لگا رہی ہوگی کہ ہم بہت اوپر چلے گئے ہیں, ہم مریخ پہ پہنچ گئے ہیں, ہم مشتری پر پہنچ گئے ہیں, اے محبوب ہم آپ کو معراج پہ بلاتے ہیں. بس سائنس ادھر اپنی اڑان دیکھے, ادھر میرے مصطفیٰ کے معراج والا پہنچ جاتے. یعنی کہ یہ جو دور تھا, یہ دور ترقی کا دور تھا, خلا میں کوئی اسٹیشن بننے تھے اس کا دور تھا, اور چاند پہ انسانوں نے قدم رکھنا تھا. تو اس دور کے تقاضے کے مطابق اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو جو معجزہ خاص عطا فرمایا وہ یہی معراج کا معجزہ تھا. اللہ رب العزت ہر نبی کو اس کے دور کے, اس کے تقاضوں کے مطابق معجزہ عطا فرماتا ہے. پر میرے مصطفیٰ کا دور صرف وہ نہیں ہے جو آج سے 1400 سال پہلے تھا, تو ہر دور میرے مصطفیٰ کا دور ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو معجزہ معراج عطا فرمایا تاکہ سارے لوگ دیکھ لیں, ساری دنیا دیکھ لے کہ باقی دنیا اور ہے, یہ فرد واحد اور ہے.
تو اب میں آپ کے سامنے معراج بیان کرتا ہوں. باری تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو سیر کرے. کہا تو لیلا، رات کے تھوڑے سے حصہ میں. کہاں سے؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک. کیوں؟ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم، کہ ہم اپنے بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سب کچھ دیکھنے والا اور جاننے والا ہے. اور جس رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی، یہی 27 رجب المرجب کی رات تھی، رات کا وقت تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، چادر اوڑھ کے سوئے ہوئے تھے. اللہ رب العزت نے فرمایا اے جبرائیل جا میرے محبوب کو لے آ، میرے محبوب کو معراج پہ لے آ، مگر خیال کرنا اکیلے نہیں جانا، اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے، ساتھ براق بھی لے. تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے جنت سے براق لی، 70,000 فرشتے لیے، جلوس کی شکل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لینے کے لیے آئے. آپ ذرا اس طرف چشمے تصور لائیں، جب جبرائیل امین علیہ السلام 70,000 فرشتے کے جلوس میں آ رہے ہوں گے، فرشتے پوچھتے تو ہوں گے آئے جبرائیل کہاں جا رہے ہو؟ تو جبرائیل امین کیا جواب دیتے ہوں گے؟ نہ پوچھو، آج تو کائنات کے دلہا کو لینے، اللہ کے محبوب کو لینے جا رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے جلیل القدر نبی ہیں، اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے ہیں، اللہ رب العزت سے گفتگو کی ہے. وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بار بار عرض کرتے رہے آرینی آرینی، باری تعالیٰ مجھے اپنا دیدار کرا دے، مجھے اپنا دیدار کرا دے. بار بار اصرار کرتے رہے. آواز لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. جب بار بار اصرار کیا، وہ بھی اللہ کا پیغمبر تھا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا پھر موسیٰ آپ ایسا کر، آپ کوہ طور پہ آ جا، کوہ طور پہ آگے آپ چلا کاٹ، جب آپ چلا کاٹ لے گا تو پھر میں تجھے سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کے برابر اپنی صفاتی تجلیات میں سے ایک ادنا سی تجلی کی جھلک دکھاؤں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ادنا سی صفاتی تجلیات دیکھنے کے لیے چلا کاٹ رہے ہیں، کوہ طور پہ آ رہے ہیں. ادھر اپنے محبوب کی شان سنو. نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی، نہ عرض کی، نہ اصرار کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی کے گھر میں سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، چادر اوڑھی ہوئے ہیں. خود رب ذوالجلال اپنے محبوب کو بلانے کے لیے ادھر جلوس بھیج رہا ہے. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام 70,000 فرشتوں کا جلوس لے کے، براق لے کے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے قریب پہنچے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کمرے کے اندر تھے، آرام فرما رہے تھے. جبرائیل امین علیہ السلام باہر رک گئے. اس کمرے کی چھت میں سے سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کیا، اس سوراخ میں سے اندر داخل ہوئے. تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی شان بھی آپ جانتے ہیں کہ آپ کے 600 پر ہیں. اگر ایک پر کھولے تو وہ مشرق کی طرف جاتا ہے، دوسرا پر کھولے تو وہ مغرب کی طرف جاتا ہے. آج سوئی کے ناکے میں سے گزرنے میں کیا حکمت ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حضور پاک. سبحان اللہ. سوئی کے ناکے کے سوراخ کے برابر میں سے گزرنے میں کیا حکمت ہے؟ اس میں اللہ رب العزت بتانا یہ چاہتا ہے کہ اگر میرے مصطفیٰ کے قدم ناز تک پہنچنا ہے تو پہلے اپنی ہستی کو مٹانا پڑے گا، پھر میرے مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچے. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اندر داخل ہوئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، قدموں کی طرف جا کے کھڑے ہو گئے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ محبوب سو رہے ہیں، جگہوں کیسے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اے جبرائیل آپ اپنے کافوری ہونٹوں سے میرے محبوب کے قدموں کو بوسا. جبرائیل نے کہا تو ہوگا نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی گلیوں میں دیکھا. بس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کو بوسا دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہونے کے بعد چاہے زمزم پہ تشریف لے آئے. وہاں ایک عجیب واقعہ رونما ہوا.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، دل اطہر کو باہر نکالا گیا، ایک ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تشت اس کے اندر انڈیل کر پھر سینہ مبارک کو درست کر دیا گیا۔ اس میں نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خون بہا اور نہ ہی کوئی تکلیف ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت غالب تھی۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 کیفیتیں ہیں۔ ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے بشریت، جب بشریت غالب ہوتی ہے تو پھر سارے بشری تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ ایک ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت، جب نورانیت غالب ہوتی ہے تو پھر سارے نورانی تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ پھر ایک ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت، وہ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرما دیا تھا، اے ابوبکر میرے دن رات، میرے صبح و شام، میرے سفر، میرے حضر، میری پسند ناپسند ساری چیزیں آپ کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح ہیں، ایک روشن کتاب کی طرح ہیں، مگر خیال کرنا، یہ گمان ہی نہ کرنا کہ آپ میری حقیقت جان گئے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، میری حقیقت میرے رب کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت غالب تھی۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، براق بالکل تیار تھا۔ وہ براق جو تھا وہ شوخیاں کرنے لگ گیا، وہ ٹانگیں اٹھا کے رکھنے شروع کر دیا، اس نے اپنے کان کھڑے کر دیے۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اس براق کو مخاطب کر کے فرمایا، اے براق خیال کر اللہ رب العزت کے ہاں جو سب سے عزت والا نبی ہے آج وہ تجھ پہ سوار ہونے والا ہے۔ وہ براق شرمندگی سے پانی پانی ہو گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر سوار ہوئے، اور اس براق کی یہی شان تھی، اس کی رفتار کا عالم یہ تھا، جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا۔ اس شان کے ساتھ اللہ کے محبوب 27 معراج والی رات معراج پہ جا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ساتھ ہیں، 70,000